العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا فرد معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صلوات محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، آئیے ہمارا یہ وقار اور وطیرہ رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے بارگاہ پروردگار عالم میں اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں اور اس کے بعد بارگاہ ولایت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں. اگر آپ حضرات متوجہ ہوں تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں، نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ اس کی ہمتوں کی بلندیاں اس کی گہرائیوں تک جا سکتی ہے. اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت. اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائی اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا. وہ پروردگار عالم کہ جس کے خاص نمائندوں کے ہم مسلسل 3 اور 4 دن سے فضائل و مناقب بیان بھی ہو رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. زندگی میں پہلی بار درگاہ عالیہ ایک صلوات پر محمد والے محمد درگاہ عالیہ باب الحوائج بغرا میں شرف خطابت. واقعی یہ ہمارے لیے فخر ہے، لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا. میں نے جب یہاں پر آ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے افراد ہیں، عزادار ہیں، ہجوم ہے عزاداروں کا، اور یہاں پر دھوپ کی تپش ہے، گرد و غبار میں لوگ اٹے ہیں. جو اے سی میں رہنے والا ہے اسے اے سی کی ہوا میسر نہیں، جو پنکھے میں رہنے والا ہے اسے پنکھے کی ہوا میسر نہیں، جو کولر کی ہوا میں رہنے والا ہے اسے کولر کی ہوا میسر نہیں. توجہ رہے. لیکن میں کہوں گا کہ بھائی جب کچھ میسر نہیں ہے تو تم یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاؤ، وہاں پر آرام کرو، تمہیں اے سی کی ہوا بھی ملے گی
یہ کولر ایسی یہ دنیاوی مصنوعی ہواؤں کے لیے نہیں، بلکہ ہم پرچم عباس سے چھنتی ہوئی ہواؤں کے سائے میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کی ہواؤں سے اپنی زندگی کی معراج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ آپ جب 4 دن مسلسل یہاں بیٹھے، زحمتیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، تو پھر ہمارا مقصد تو کچھ ہونا چاہیے نا، ہمارا کچھ نہ کچھ مقصد تو ہونا چاہیے۔ جو ہم اپنے جسم کو پریشان کر رہے ہیں، اپنے جسم کو اذیت میں ڈال رہے ہیں، یہ ظاہری اذیت ہے، لیکن جب یہ تمہاری ظاہری اذیت قبول ہو جائے گی تو تمہیں آخرت میں باطنی توفیق عطا ہوگی۔ ہم یہاں باطن کو سنوارنے آتے ہیں، یہ ظاہری تو ہمارا دنیا میں سنور ہی جائے گا، لیکن جن کا دنیا میں سنور رہا ہے پھر ان کا آخرت میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہم مسلسل لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، الحمدللہ علماء کرام بیٹھے ہیں، برادر عزیز جناب عالم صاحب، مولانا علی عباس صاحب اور ہمارے دوست جناب غدیری صاحب تشریف فرما ہے۔ ایک جملہ کہوں کہ ہمارے آنے کا مقصد کچھ ہونا چاہیے، اور وہ مقصد یہاں سے لے کر جانا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جناب سلمان 10ویں درجے پر ایک بیٹھک میں علی کے نہیں پہنچے۔ توجہ ہے، جناب سلمان 10ویں درجے پر، جناب ابو ذر 9ویں درجے پر۔ کسی خطیب نے یہ نہیں بتایا کہ ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں 10واں درجہ، 9واں درجہ مل گیا، نہیں، بلکہ علی کے ساتھ زندگی بسر کی، تب جا کر 10واں درجہ ملا، 9واں درجہ ملا۔ تو آپ یہاں پر آئے، پہلے جوگی پورا، پھر بگرا، پھر کبھی سمانا جانا، پھر کبھی حسین ٹیکری جانا۔ جب یہ تمام کے تمام جگہوں کے لگاؤ اور لینے کے بعد جب تمام فضائل مناقب کو اکٹھا کر کے جب مولا کے رنگ میں رنگ جانا، مولا کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ ہمارا جی جو سفر ہے، مسافت ہے، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بگرا سے اور مظفر نگر کے افراد ہیں، نہیں، بلکہ اطراف کے تمام شہروں کے، دور دراز کے شہروں کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ لہذا ہم نے حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی تھی، جس حدیث کا پیمانہ بڑا لبریز ہے، جس کا دسترخوان بھی بڑا وسیع ہے، لیکن میں مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے 2 جملے میں آپ حدیث کا مفہوم سنیے۔ علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اب جو علی کے ساتھ ہے وہ ضرور بولے گا، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد جیسے ہی رسول نے کہا کہ میں حق ہوں، کیا کہا؟ میں حق ہوں، بلند ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ حق ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عمر دراز ہو، ایک وقت آئے گا آپ چلے جائیں گے، توجہ رہے، ایک وقت آئے گا آپ چلے جائیں گے، تو آپ کے بعد حق کون ہوگا؟ آپ کے بعد حق کون ہوگا؟ رسول اسلام نے ابھی لبوں کو جنبش نہیں دی ہے، اتنے میں برابر سے
ابھی نبی نے کوئی جملہ نہیں کہا، اتنے میں دروازہ کھلا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا ادھر سے علی نمودار ہوئے. توجہ، ادھر سے علی نمودار ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے، یہ فطری تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی اگر ادھر سے نمودار ہو جائے تو آپ سب کی نظر ادھر پہنچ جائے گی، یہ فطری تقاضا ہے. لہذا رسول کی بزم میں بیٹھنے والے، مسجد نبوی میں بیٹھنے والے وہ سوال تو کر گیا، لیکن علی کا چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی سوال پر قائم نہ پایا. سب کے سب علی کی طرف دیکھے، اور دیکھنے کے بعد کچھ لمحے کے بعد اپنے چہرے کو موڑا، اور موڑنے کے بعد اس کے ذہن میں سوال تھا، آنکھوں میں علی کی تصویر تھی. اس نے ایک مرتبہ سوال کو دہرایا. کیا کہا یا رسول اللہ، آپ کے بعد توجہ رہے، آپ کے بعد حق کون ہوگا؟ رسول سلام نے ایک مرتبہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ یہ شخص دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. دیکھتا بھی ہے اور پہچانتا بھی نہیں. یہ علی حق، علی حق، علی حق. دنیا پہچان لے کہ اگر کائنات میں رسول کے بعد کوئی حق ہے تو علی کے بعد تم دروازے دروازے در در بھٹکتے رہو، تمہیں سب کچھ تو مل جائے گا، علی نہیں ملے گا، علی نہیں ملے گا. اگر علی کے پاس پہنچنا ہے تو دروازے اہل بیت پر آنا ہوگا، اور جو دروازے اہل بیت پر آ جاتا ہے نا، پھر وہ آسمان میں ستاروں کی طرح چمکتا ہے. مولا کائنات، عظیم شخصیت، ہمارا فخر علی ولی اللہ، مولا کائنات کی چاہنے والی، بڑی محبت کرنے والی، ایک بار حج پہ گئی، اور جیسے ہی وہ حج پہ پہنچی نا، تو معاویہ کے کچھ کارندے اس خاتون کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد معاویہ کے پاس پہنچے. کہا سرکار، ہم نے اس خاتون کو دیکھا. میں نے اس کی تمہید اس لیے نہیں بنائی کہ آپ ذرا غور کریں کہ علی کے چاہنے والے کہ جو حق کی پیروی کرتے ہیں وہ کہاں کہاں جا کر ہوتے ہیں. وہ گئے اور جانے کے بعد کہا اس خاتون کو میں نے دیکھا. کہ کون خاتون؟ ذرا سا اشارہ کیا، وہ جو صفین میں تھی. اچھا، وہ خاتون جو علی کے ہم رکاب تھی. ہاں وہی خاتون. اچھا، وہ جب علی جنگ کرتے تھے تو وہ ایک طرف کھڑی ہو کر رجس پڑھا کرتی تھی، کہتی تھی آؤ اگر کوئی حق ہے تو علی آئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ معاویہ کہہ رہا. وہ جو علی کے ساتھ تھی، اس کو ذرا بلاؤ، اس کو بلاؤ. سپاہی گئے اور جانے کے بعد خاتون کو بلایا، اور بلانے کے بعد پیش کیا. معاویہ نے ایک جملہ کہا اے خاتون، تم تو علی کی بڑی شیدائی ہو، علی سے بڑی محبت ہے، تم نے بڑے نعرے لگائے، تم نے بہت رجس پڑھے. آج ایک فضیلت مجھے سنا دو. کہ علی کی ایک فضیلت؟ کہاں ایک فضیلت سنا دو. اس خاتون کا جملہ سنا. خاتون نے کہا کہ علی کی ایک فضیلت سننا چاہتے ہو
میں سنا تو سکتی ہوں لیکن سناؤں گی اس لیے نہیں کیونکہ ایک فضیلت میں یہ موسم حج ہو جائے گا، یہ موسم حج ہو جائے گا، علی کی فضیلت نہیں ہو۔ لہذا نہیں، ایک جملہ ہی کہہ دو، ایک جملہ کہہ دو علی کی قیامت جملہ پوری حکومت تختہ کر دیا۔ سنو اس خاتون نے کیا کے بعد ایک ہی جملہ خاتون نے کہا سننا چاہتے یہ عدالت کے لیے ایک جملہ کافی، جیسے تخت حکومت سے پہلے ویسے تخت حکومت کے بعد بکھر گیا، غصہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے خاتون سے کہا خاتون اچھا خیر یہ بتاؤ کہ میں اگر تمہیں کوئی تحفہ پیش کروں تو تم تحفہ قبول کرو گے؟ اس نے کہا بے شک، کیوں نہیں قبول کروں گی؟ اس نے کہا ہم دے رہے ہیں اور تم قبول کر لو گی؟ کہا بے شک، تحفہ دو، قبول کروں گی۔ اس نے ایک مرتبہ حکم کیا 100 اونٹ ایک طرف سے آنا شروع ہوئے۔ اب جیسے ہی آنا شروع ہوئے خاتون نے دیکھا، معاویہ نے کہا کبھی علی نے کوئی تمہیں تحفہ دیا؟ کہا نہیں، کبھی علی نے تحفہ نہیں دیا۔ کہا آج دیکھو میں کتنا تحفہ دوں گا۔ جملہ سنے خاتون کا، ایک مرتبہ ابھی تحفہ لیا نہیں تھا، ابھی تحفہ لیا نہیں تھا۔ خاتون نے کہا خبردار، تحفہ بعد میں دینا، پہلے ایک بات سن لو، تحفہ تو قبول کر لوں گی لیکن تم رہو گے، علی علی رہے گا، تم رہو گے، علی علی رہے گا۔ تحفہ قبول کروں گی، ٹھیک ہے، تحفہ قبول کر لیا۔ اب جیسے ہی تحفہ قبول کیا، معاویہ جو پیسوں میں خریدتا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے اتنے اونٹ وہ بھی مہنگے قسم کے دینے کے بعد ایک جملہ کہا تمہیں علی کبھی اتنے اونٹ نہیں دے سکتے۔ پھر ایک جملہ کہا کیا تمہیں کبھی اتنے قیمتی تحفے علی دے سکتے ہیں؟ خاتون نے کہا علی تو 1 درہم نہ دے، علی 1 درہم نہ دے۔ کہا کیوں؟ اس کی وجہ کہا اس لیے توجہ ہے جملے پر، قیامت کا جملہ ہے، تاریخ نے لکھا۔ کہا خاتون نے آخری جملہ کہا معاویہ سن، علی اس لیے مجھے 1 درہم نہیں دیتے کیونکہ علی کا جتنا بھی مال ہے وہ مال غریبوں کے لیے ہے، فقیروں میں بانٹ کر خریدنے کے لیے نہیں۔ نعرہ حیدری، یہ لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں، لہذا ایسے ایسے علی کے چاہنے والے جو اکیلے بھی ہیں نا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات کی محبت یہاں آ جاتی ہے، یہاں محبت آ جاتی ہے تو اتنی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ علی کتنا بہادر ہوگا، اس کی محبت ہمیں قوی بنا دیتی ہے۔ وہ کتنا قوی ہوگا جسے کہا علی جنمال حق علی ہے۔ لہذا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔
رسول اسلام کے بعد مولائے کائنات جو کائنات میں ہر کائنات کے مقام مقام گوشے گوشے پہ پہنچا ہے اپنے اعتبار سے. علی کی زندگی کا ایسا پہلو ہے کہ کوئی پہلو تبلیغ سے خالی نہیں. وہ چاہے جنگ کا معاملہ ہو، وہ چاہے مسجد اور محراب کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ تبلیغ سے خالی نہیں. لہذا ایک خاتون جنگ کے میدان میں آ گئی، سوال پوچھی. علی نے بتایا چند لمحوں میں یہ نہیں کہا کہاں آ گئی، میں تو تلوار لے کر جنگ کرنے جا رہا ہوں. لیکن علی نے ایک لمحے میں اسلام کی محافظت بھی کی اور اس کے بعد جنگ میں دشمنوں کا خاتمہ بھی کیا. اسی جنگ کی بات کر رہا ہوں. توجہ ہے آخری جملہ آپ کی خدمت میں. اسی کے بعد جنگ میں علی پہنچے اور پہنچنے کے بعد جب بھی علی جنگ میں پہنچتے تھے نا تو ادھر سے تمام کے تمام جو عاشقین آتے تھے علی کی طرف دیکھتے تھے، جو منافقین ہوتے تھے وہ بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے. آخری جملہ ہے مجلس کا، جتنی محبت سے سنا ہو سنے گا، جتنے منافقین ہوتے تھے بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے. اب بھاگنے والوں سے لوگ سوال کرتے تھے تم بھاگ کیوں رہے ہو، تم بھاگ کیوں رہے ہو، تم بھاگ کیوں رہے ہو. بھاگنے والوں کا جملہ سن لو، بھاگنے والوں کا ٹھہر کر حملہ کرنے والوں سن لو. بھاگنے والے کہتے تھے ارے علی آ رہے ہیں. بھائی علی آ رہے ہیں تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ وہ تو ساری جنگوں میں آتے ہیں، علی تو ساری جنگوں میں آتے ہیں. تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ کب بھاگ اس لیے رہے ہیں کہ علی کے پیچھے پیچھے ملک الموت آ رہے ہیں. علی کے پیچھے پیچھے ملک الموت آ رہا. اس لیے جنگ میں کوئی ٹھہرا نہیں، علم کے میدان میں کوئی ٹھہرا نہیں، اخلاق کے میدان میں کوئی ٹھہرا نہیں. اما جب کسی میدان میں کوئی ٹھہر نہیں سکا تو اب رسول کو علی کے علاوہ کوئی حق نظر نہیں آیا. لوگ نہ جانے دنیا کے کس گوشے میں رہتے ہیں کہ جو آج بھی سوشل میڈیا کا دور حق سے نہ آشنا. بھائی وہ جو دور گزر گیا نا جس میں میلوں جا کر ایک میسج ملتا تھا، وہ دور تو گزر گیا، وہ تو مشکل دور تھا. لیکن آج تو حق تلاش کرنا بڑا آسان ہے. آج حق تلاش کرنا بڑا آسان ہے. جاؤ الگ الگ مقامات پر دیکھو کون کیا کر رہا ہے اور غور کرو، فکر کرو. اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی. عقل کے ترازو میں تولو. تمہیں کوئی نہیں کہتا زبردستی. عقل کے ترازو میں تولو. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تمہیں خود سمجھ میں آ جائے اس لیے کہ اللہ نے تمہیں عاقل بنایا. لہذا عزیزان اگر یہی حق دنیا سمجھ لیتی تو آج ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی. آج صرف ہم رونا روتے ہیں نا کہ یہ مسلمان بہت پیچھے رہ گئے، مسلمانوں نے ترقی نہیں کی، مسلمانوں کی بڑی کمیاں ہیں، بڑی خرابیاں ہیں. بھئی اپنے گریبان میں چھاپ کر تو دیکھے مسلمان کہ ہم آج ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیوں. اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے تو آج ہمارے
قدم چومتی کامیابی. لیکن عزیزوں، آج بھی دنیا کے شیعت کے جو بڑے چہرے ہیں، جو بڑے نامور چہرے کائنات میں، جن سے دنیا خوف کھاتی ہے، جن سے بہتر دنیا سبق لیتی ہے، آج اگر ان کے بھی جملے دیکھیں تو ہمیں انتشار کی دعوت نہیں دیتے. ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. آپ کبھی جائیے نجف اشرف، موقع ملے آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی حفظہ اللہ کی بارگاہ میں زیارت کرنے کا، ملاقات کا، تو وہ ہر گفتگو ان آنکھوں نے زیارت کی ہے، ان کانوں نے ان کی گفتگو کو سنا. ہر بیٹھک میں آپ یہ کہیں گے کہ کبھی کبھی کہتے ہوں گے، نہیں، ہمیشہ ان کی گفتگو میں دو جملے ضرور رہتے ہیں. میرے شیعوں کو پیغام دینا کہ وہ اپنے علم پہ کام کرے. اگر ان کے پاس علم ہوگا تو وہ دنیا میں اونچائی پر نظر آئیں گے، اور جب اونچائی پر نظر آئیں گے تو دنیا کے لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو دنیا کی آواز آئے گی، یہ علی کا چاہنے والا، یہ علی کا چاہنے والا، یہ آیت اللہ سیستانی کا انڈیا اور پاکستان اور دنیا کے تمام شیعوں کے لیے ہمیشہ یہی پیغام ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے کردار کو یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں، کوشش کریں. ہم واقعی بڑے خوش نصیب ہیں کہ بارگاہ ابوالفضل عباس میں بیٹھے ہیں. یہ ہمارے مقدر کی معراج ہے، ورنہ دنیا میں تھوڑے سے لوگ نہیں، بہت ہیں، لیکن ان کو یہ در میسر نہیں. اللہ تمہیں توفیق دے کہ اس بارگاہ کی زیارت کے صدقے میں مولا عباس کی زیارت نصیب ہو جائے. کربلا پہنچو، کربلا کی زیارت کرو، واقعی میں جملہ سن لو، حق ادا ہو جائے. امام فرماتے ہیں جس طریقے سے تم اپنے اپنے دور دراز سے سفر طے کر کے، زحمتیں برداشت کر کے، جو بھی پورا بگڑا، اللہ تمہیں بار بار ان مقامات کی زیارت کروائے. لیکن یہاں پر دعا کرو کہ مولا کربلا کی زیارت کروا دیجیے، اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم روٹی سے نمک لگا کر کھا لینا، قبر حسین کی زیارت نہ چھوڑنا. اللہ اکبر، کربلا کی زیارت نہ چھوڑنا. لہذا الحمدللہ ہمارے برادر عزیز جناب غدیری صاحب، مولانا علی عباس صاحب نے ایک بہت ہی اچھا انتظام یہاں پر زائرین کے لیے کیا ہے. باہر ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے جہاں پر 100 روپے کی پرچی کٹ رہی ہے، زیارتی ٹوکن، اور وہاں پر 100 روپیہ دیجیے، اپنے نام اور نمبر درج کرائیے، اور آخری مجلس شام میں، آخری مجلس کے بعد یا آخری مجلس سے پہلے قرآن نکلے گا، اور اس میں جس کا نام نکل گیا اسے کربلا بھیجا جائے گا. اگر اس میں کسی کا نام نہ نکلا تو جس نے 100 روپیہ دیا ہے اس کی طرف سے زیارت ہوگی. لہذا آپ کا 100 روپیہ برباد نہیں جائے گا. مولا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. واقعی کربلا آئیے، ہم 12 سال سے کربلا اور نجف کی زندگی، واقعی وہ دنیا ہی الگ ہے. اللہ سب کو توفیق دے زیارت کی.
جب آپ کربلا پہنچیں گے، ہم جب وہاں پر مجالس پڑھتے ہیں تو مجالس پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جو حضرات کربلا جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں مولا عباس کا بازو ایک جگہ ہے، مولا عباس کا بازو دوسری جگہ ہے، دونوں بازو الگ الگ مقامات پر ہیں۔ عزاداروں، ایک بچہ آنے کے بعد کہتا ہے مولانا یہ بازو کس کا ہے؟ میں نے کہا یہ بازو غازی عباس کا ہے۔ یہ بازو غازی عباس کا ہے۔ کہا مولانا ایک بازو کیوں ہے؟ میں نے کہا ایک بازو دور پائے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے کہا اے میرے لال، ارے اشکیا نے جب ایک بازو کاٹ دیا، ارے میرے آقا نے دوسرے بازو میں نشے سکینہ دیا۔ کہے سکینہ بازو رہے نہ رہے پیاس بچاؤ۔ ہاں جزاک اللہ جزاک، مولا سلامت رکھے۔ وقت بہت کم تھا، میں کچھ بیان نہ کر سکا، موقع ملا تو پھر کر، لیکن وہی بازو جب ایک شخص آ کر پوچھتا ہے مولانا یہ بازو دونوں الگ الگ مقامات پر ہیں، لیکن ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ مشق سکینہ جب چھپی ہے تو دونوں بازو قلم ہو چکے تھے۔ مشق سکینہ کہاں چھپی؟ مطلب اس مقام پر گیا، لے جانے کے میں کہا وہ کام ہے، ارے پرب کے کہنے لگا مولانا دونوں بازو ادھر قلم ہوئے، مشق تمام چھوڑیوں کو آباد کر دے۔ ہاں عزاداروں، وہ عباس کا جب آخری لمحہ آیا، حسین نے عباس کو ایک مرتبہ الوداع کیا، اور عباس کو الوداع کرنے کے بعد مجھے اشارہ کیا گیا تھا کہ امام حسین کی رخصتی پڑھ دی جائے۔ بس دو جملوں میں سن لو اگر سن سکتے ہو۔ عزاداروں، امام کی رخصتی سننا آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو ہمارے گھروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر کا ماحول ایک رونا پیٹنا، ہائے کربلا سارا کعبہ 24 گھنٹے کے اندر، ارے پورا گھر لٹایا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ امام حسین در خیمہ پہ آئے، بس دو جملے پڑھو۔ در خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد فضہ سلام، رقیہ سلام، زینب سلام، سکینہ سلام، اور سلام کر کے نکلے، اور نکلنا تھا کہ رہبار پر بیٹھے۔ اب رہبار پر بیٹھنا تھا، میری طرف دیکھنا ذرا، رہبار پر بیٹھنا تھا۔ اے اس پہ باوفا ذرا مجھے میری منزل پر پہنچا دو۔ اس پہ باوفا ہے کہ جو حرکت نہیں کر رہا ہے، حرکت نہیں کر رہا ہے، میں انہوں کی یا کی نہیں پاؤں رات والوں جنا اپنے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد کر اے مولا، ارے میرے قدموں میں دیکھو،
زینب کے حوالے کیا۔ جناب زینب نے اللہ جانے کیسے رخصت کیا، حسین محفل میں پہنچے، آواز آ رہی، الامان الحفیظ، اے حسین مجھے معاف کر دو، اے حسین مجھے چھوڑ دو، اے حسین معاف کر دو۔ حسین نے کہا تم اب معافی مانگتے ہو جب تم نے عباس کو مار ڈالا، علی اکبر کو مار ڈالا، قاسم کو مار ڈالا، علی اصغر کو مار ڈالا، لیکن عزاداروں حسین کی جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جو حاطف غیبی آئی نا، تو حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، اور میان میں رکھنے کے بعد اب جو بھاگی ہوئی فوجیں سنتی، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی نیزہ چلاتا ہے، کوئی بھالا چلاتا ہے، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کرم ریز کربلا سے اٹھاتا ہے، حسین کے زخموں میں مارتا۔ اللہ اکبر، حسین کے زخموں میں مارتا۔ حسین سین پکڑتے۔ جناب مختار کا جب دور آیا نا، بس زیادہ سے زیادہ یقین ہے، مختار کا دور آیا نا، جتنا رونا ہو رہا، تو جناب مختار نے ہر ظالم کو اس کے ظلم کے اعتبار سے اس کو سزا دی۔ جب ایک ظالم کے پاس پہنچے، کہا اے ظالم تم نے کربلا میں کون سا ظلم کیا جس کے بعد تم نے خود گریہ کیا؟ ظالم کہتا ہے مختار سن نہ پاؤ گے۔ مختار نے کہا بیان کرو۔ عزاداروں جناب زینب فرماتی میرے بھیا کے غم میں ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو، میں جو روایت بیان کرنے جا رہا ہوں عزاداروں توڑ جاؤ گے، کلیجہ ہتھیلیوں پر سجا دو۔ اگر ہم یہاں پر کلیجہ بھی نکال کر رکھتے تو ہمارے لیے کم ہے، اس لیے کہ اس کربلا کے لیے حسین نے کلیجہ جوان کا کلیجہ دیا۔ مختار سننا پاؤ، مختار بیان کرو۔ مختار سے کہا ظالم نے مختار میں نے جب حسین زین پر ڈگمگا رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، تو میں حسین کے پشت کی جانب گیا۔ مختار نے کہا کیوں؟ سن لینا آخری جملہ۔ مختار نے کہا کیوں؟ کہا میں اس لیے گیا تھا کہ دیکھو علی کے حسین کے جسم پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر نیزہ مار سکوں۔ گریا کرو گریا، کوئی جگہ ہے؟ مختار نے کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں پشت کی جانب سے واپس آ گیا۔ کہا پھر کیا کیا؟ میں حسین کے بائیں جانب گیا، میں حسین کے بائیں جانب گیا۔ جب کوئی حسین کے جسم میں جگہ نہ ملی جہاں پر نیزہ مار سکوں، مختار نے کہا پھر کیا کیا؟ میں حسین کے سامنے آیا، روبرو آیا۔ پھر کیا کیا؟ میں نے تلاش کرنا شروع کیا علی کے حسین کے جسم پر کوئی ایک جگہ خالی ہو جہاں پر نیزہ مار سکوں۔ مختار نے کہا جلدی بتا۔ ارے ظالم کہتا ہے اے مختار، ارے میں نے دیکھا حسین کی پیشانی خالی کی، میں نے نیزہ مارا، حسین زین سے زمین پائے، آواز آئے آ میرے لال، آجا میرے لال۔ پروردگار برستی ہوئی آنکھوں سے جو بھی دعائیں نکلے پروردگار قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔